اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی عز وجل یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، بچ سکو، متقی بنو۔ تو حصول تقوی کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ خاص کیا ہمارے لیے، اور اس کو یک طرفہ فعل نہیں رکھا کہ نہیں ہم تقوی کے لیے کوشش کرتے رہیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب کریم نے خود بھی انتظامات فرمائے، جیسا کہ آپ نے کئی احادیث متواتر ایسی حدیثیں جو ایک بات کو بار بار بیان کر رہی ہوں انہیں حدیث متواترہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے احادیث متواترہ میں دیکھا کہ اللہ نے بار بار یہ حکم جاری کیا کہ فرشتوں کو پابند کیا کہ رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جائے، اور مقصد بھی بیان کیا وہ ان کاموں پر نہ نکل سکیں جن پر وہ غیر رمضان میں نکلتے ہیں، یعنی لوگوں کو بہکا نہ سکیں، کام سے روک نہ سکیں۔ مقصد کیا ہے؟ ہر کوئی تقوی حاصل کر سکے۔ جیسے سیل لگتی ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے سیل کا؟ کہ جو لوگ پوری قیمت پر نہیں خریدنے کی صلاحیت رکھتے، کم قیمت پر وہ بھی خرید لیں، تو سب کے لیے پھر صلاح عام ہوتی ہے نا۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ رمضان تقوی اور نیکیوں کی سیل ہے۔ اللہ ہر کسی کی برداشت میں لے آتے ہیں حسنات کو۔ اگر عام روٹین میں حسنات نہیں ہمارے لیے کرنا آسان، ہمارا نفس کمزور ہے نیکی کے معاملے میں، اور ہمارا نفس ہم پر حاوی ہے برائی کے معاملے میں، یعنی نفس امارہ ہے، نہیں ہم اسے ہینڈل کر پا رہے، سوکے اللہ سال میں ہر کسی کو ایک موقع دیتے ہیں جب نفس کے شر سے اسے بچانے کی پوری تیاری کر دی جاتی۔ نفس کا ساتھی شیطان جو مشورے دیتا ہے، جو سجیشنز دیتا ہے، اس سے اسے بچا لیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے۔ اب باقی صرف اپنی ذات ہے، اسے خود ہی روکنا ہے۔ آپ کی ذات کو کوئی نہیں روکے گا سوائے آپ کے، یہی تو اختیار ہے۔ ہاں، جو بہکانے والے ہیں انہیں روک دیا۔ اچھا، دونوں طرح کے شیاطین کو اللہ روک دیتا ہے، ایک جنات اور دوسرے انسان، یہ دو شیاطین ہوتے ہیں نا، ہمراہ طاغوت ہوتے ہیں۔ شیاطین تو پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں، اور انسان سب روزے دار۔ تو روزے کی حالت میں آپ دیکھیے کہ جو سارا سال آپ کو برائی پر بلاتے رہتے ہیں نا، آؤ فلم دیکھائیں، آؤ یہ کرائیں، وہ بھی چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں نا، خود بھی روزے سے ہوتے ہیں۔ تقوی کی فکر نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ تھکن ہی ہوتی ہے روزے کی، فزیکل۔ تو اس کی وجہ سے وہ جو ایک دوسرے کو بلا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ رک جاتا ہے، اور روزوں میں ملاقاتیں بھی رک جاتی ہے نا۔ اب ایک دوسرا بھی اللہ نے اہتمام کر دیا تراویح کا۔ جو بندہ بہت ہی آلکسی ہے، نماز نہیں پڑھتا بھی ہے تو گھر میں پڑھ لیے بس، فرض، مسجد کی شکل ہی نہیں دیکھتا، نیک اور متقی افراد سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں سنتا سارا سال، اب رمضان میں تراویح پڑھنے وہ بھی جاتا ہے نا نارملی۔ اب جو تراویح کے اتنے اجر بیان کیے، بار بار کیے، قیام اللیل کے یا تراویح کے، کیوں بیان کیے؟ مقاصد کیا ہیں؟ ہر کوئی جائے، ہر کسی میں شوق پیدا ہو۔ اب ہر کوئی گیا تو سارا سال جس نے قرآن نہیں سنا اسے بھی سننے کا موقع میسر آیا، سارا سال جو نیک افراد کی صحبت میں نہیں بیٹھا اسے بھی اس صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ خلاف نفس، اب دیکھیں نفس کو ٹیم کرنے کا بھی ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ نفس تو نماز سے بھاگتا ہے، اور نفس ہمارا تو بہت ہی بھاگتا ہے۔ اب مسجد میں 4 گھنٹے 3 گھنٹے نماز پڑھ کے آئے نفس کے خلاف، اب نفس بھی ٹیم ہو رہا ہے، صحبت بھی بدل رہی ہے۔ اللہ نے سارا ایسا سسٹم کر دیا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے سسٹم میں انوالو ہونا پڑتا ہے۔
رمضان میں ہوتا ہے نا. اسی لیے آپ دیکھیے ماشاءاللہ رمضان میں ایک دفعہ مسجدیں بھر جاتی ہیں. تو وہ سارے ایلیمنٹ اللہ نے پورے کر دیے جن سے تقویٰ آ سکتا ہے. پہلی چیز نفس کی خواہش ہو یا نہ ہو نیکی کرنا. اب نفس کی خواہش تو نہیں ہے روزہ رکھو، لیکن رکھتے ہیں. اب نفس کو نماز کی بھی عادت نہیں ہے، ہمارے نفس کو ڈال دی جائے تو ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے نفسوں کو نہیں ہے. نفس ہمارا بنا رکھا ہے اپنی ذات کو. اب پھر کیا ہے کہ روزہ رکھا ہے تو نماز بھی پڑھ لیتے. اور اکثر لوگ رمضان میں قیام اللیل کے لیے، تراویح کے لیے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں. تو اس نفلی قیام میں بھی کھڑا ہونا. پھر صحبت بدل گئی، شیاطین سے بھی جان چھوٹ گئی، اور انسان بھی جو برائی پر ایک دوسرے کے مددگار تھے نارملی الگ ہو جاتے. نیک انسانوں کی صحبت بھی مل گئی، قرآن بھی سننے کا موقع ملا. اور سب سے زیادہ شدید چیز جسے اللہ نے خود کہا اشد وطئا واقوم قیلا، نفس کو سیدھا کرنے کے لیے اور بات کو درست کہنے کی توفیق، سچی بات کہنے کی ہمت دینے کے لیے یہ نماز قیام اللیل بہت اچھا. کس صورت کی آیت ہے؟ اشد وطئا واقوم قیلا. مزمل، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ رات کو نماز پڑھیں، اس لیے کہ اشد وطئا واقوم قیلا، نفس کو سیٹ کرنے کے لیے اور حق کہنے کی قوت کے حصول کے لیے. تہجد کی نماز یا قیام اللیل یا تراویح ایک ہی چیز ہی تھی، بہت اچھی ہیں. تو اب ہم جب جا کر کھڑے ہوتے ہیں نا 3 گھنٹے تو لگتے ہی ہیں جو جلدی بھی پڑھاتے ہیں، اور جو ذرا سکون سے پڑھاتے ہیں تو 4-5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. تو 3 گھنٹے آپ رکھیں سٹینڈرڈ ٹائم. تو نفس کو دبانے میں یہ بہت بڑا کام ہے. تو سارے ایلیمنٹ اللہ کریم نے پورے کر دیے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب سارے ایلیمنٹس بھی مل رہے ہیں پھر ہمیں تقویٰ حاصل کیوں نہیں ہوتی. اصولاً تو اتنا تقویٰ ملنا چاہیے کہ وہ سال بھر کے لیے کافی ہو. جیسے سیلیں لگتی ہیں نا گرمیوں کے شروع میں، تو اتنے کپڑے ہم خریدتے ہیں کہ گرمیاں نکل جائیں. اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ظاہر ہے گرمی کے سیزن میں کپڑوں کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، تو ہم اس طرح اپنے آپ کو شیڈیول کرتے ہیں، کچھ پیسے بھی جمع کر کے رکھتے ہیں کہ بھئی سیل لگے گی تو اتنے کپڑے لے لیں گے کہ گرمیوں کا سیزن نکل جائے، دقت نہ آئے. ویری گڈ. اسی طرح کی پلاننگ رمضان سے پہلے ہونی چاہیے. رمضان میں ہم اپنے آپ کو اتنا ٹیم کر لیں کہ باقی راؤنڈ دا ایئر 11 مہینے ہمارے ٹھیک نکل جائیں. یہ چاہیے. اب یہ ملے گا کیسے؟ سوال یہ. اور ہم جب بظاہر تو کر رہے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہیں، ایلیٹ طبقہ ہے ہمارا یا بہت ہی نچلے طبقے کے لوگ مالی اعتبار سے، باقی تو اسلام میں کوئی طبقات نہیں ہیں، جو بالکل ہی رمضان سے بے بہرا ہیں. ورنہ جو ہماری اکثریت ہے ابھی بھی الحمدللہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں. تو پھر چینج کیوں نہیں آتا؟ وہ کون سا نقطہ ہے جو ہم سے چھوٹ جاتا ہے؟ کیونکہ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے ابھی تک لوگ رمضان میں نیکی کی کوشش بھی بہت کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی رمضان میں نکالتے ہیں کہ چلو زیادہ اجر ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی ایک دوسرے کو چیزیں بھجوانا، لوگ صلح بھی کر لیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو صلح بھی کر لیتے ہیں. کر بھی لینی چاہیے، کیونکہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ لیلۃ القدر میں بھی 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک وہ ہے جس نے رشتے توڑے ہوں. قاطع رحم کا معافی نامہ نہیں جاری ہوتا لیلۃ القدر میں بھی. تو لوگ صلحیں بھی کر لیتے ہیں، معاملے بھی چکا لیتے ہیں، یعنی کافی کچھ ہوتا ہے اس مہینے. تو ان ساری شعوری کوششوں کے بعد بھی چینج نہیں آتا. جیسے ہی چاند عید کا طلوع ہوتا ہے ہم وہی بن جاتے ہیں جو ہم تھے. ایسا کیوں؟ اس کا کیا سبب؟ آج ہم اسی نقطے کو سمجھیں گے، کیونکہ اسی ایک نقطے میں سارا معاملہ پوشیدہ ہے. چلیے حدیث دیکھتے ہیں، کیونکہ جہاں بھی ہم پھنسیں گے وہاں کون سی چیز مدد کرے گی؟ قرآن و حدیث، اللہ و رسول. تو اللہ نے خود بھی کہا جب کسی معاملے میں اختلاف ہو یا بات سمجھ نہ آئے تو اپنا معاملہ لوٹا دو اللہ و رسول کی طرف، اگر تم ایمان والے ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے سابقہ گناہ بخش دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث سے، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، من ساما ایمانا و احتسابا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں جی۔ بالکل صحیح، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ ایمان ہے زبان کے اقرار، دل کے تصدیق اور اعضاء کے عمل کرنا۔ اب بتائیے ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو مل کر ایمان کو پورا کرتی ہیں؟ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے جی۔ کون سے؟ توحید و شہادتین میں کیا فرق ہے؟ خالی توحید کو قبول کرنے سے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو پھر اکیلے کیسے وہ کام کرے گی؟ کچھ چیزیں تو جوڑوں میں ہی کام کرتی ہیں نا جی۔ نسرین، ایمان کے ایلیمنٹس ہیں اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور بعض کتابوں کو الگ نہیں گنتے، رسولوں کے ساتھ ہی گنتے، آخرت پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ہیں ایمان کے ایلیمنٹس۔ اسلام کیا ہے؟ وہ کون سے 5 ارکان؟ اسلام عمل کا نام ہے، ایمان عقیدہ ہے۔ دونوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا سیکھیں۔ ایمان اور اسلام الگ الگ ہیں۔ ایمان عقیدہ ہے، تھیری، بلیف، اور اسلام از دا پریکٹیکل ورک which is based on the theory۔ جی، مسلم جھک جانا اور مومن مان جانا۔ جو مانے گا وہ جھکے گا نا، پہلا مرحلہ تو ماننے کا ہے۔ ایمان پہلے آتا ہے، پھر اسلام آتا ہے، پھر اسلام سے تقوی آتا ہے، پھر تقوی کا اعلیٰ ترین مرتبہ احسان۔ یاد آئی بات؟ جو میں 4 آپ کو گنواتی ہوں نا، تو ایمان ہے پہلا درجہ، اور ایمان کیا ہے؟ عقیدہ، نظریہ۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ نظریہ کو، نظریہ، تھیری، جس پر پھر سب کچھ بیس کرتا ہے۔ تو اس کی جو حصے ہیں، جو اس کی پارٹس ہیں، پلرز ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ 6 ارکان ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں گنوائے۔ ٹھیک ہے؟ بعض 5 کہتے ہیں، وہ جب 5 کہتے ہیں نا تو وہ اصل میں فرق نہیں کرتے، وہ کتابوں اور رسولوں کو ملا دیتے کہ رسولوں کو مانیں گے تو ان پر آئی کتابوں کو بھی مانیں گے، تو وہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ذرا کھول کر بتا دیا گیا ہے، وہ تھوڑا سا ریپ اپ کر دیا گیا۔ اور پھر اسلام آتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اس تھیری کے اوپر عمل کرنا۔ پہلا توحید، یعنی اس کو قائم رکھنا، جسے آپ کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمہ لکھ لیں یا توحید لکھ لیں، ایک ہی بات ہے۔ اور دوسرا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان۔ بعض نے جہاد کو شامل کر کے 6 کیا۔ ٹھیک ہے؟ جہاد ایک مستقل رکن ہے، اس میں کوئی یعنی حیرت کی بات نہیں ہے۔ حدیث جبریل میں آپ نے 5 گنوائے۔
تو جب یہ 5 فعل کم از کم کوئی کرتا ہے، کم از کم، اصل میں جہاد کو حدیث جبریل میں شامل نہ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر جہاد یعنی جنگ کے علاوہ بھی جہاد نہیں واجب ہے، جیسے بہت بزرگ افراد، بچے ہے نا، پھر ایسی خواتین جو نہیں گھر سے نکل پاتی. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جن میں وہ تبلیغ والا جہاد بھی نہیں کر سکتے، صرف اپنی ذات اور گھر کی حد تک ہی ان کا کام ہے. تو اس لیے جہاد کو پھر کمپلشن کے معنی میں نہیں دیا گیا، البتہ ترغیب بہت دلائی گئی. میں جہاد کو اس کے اصل معنوں میں استعمال کر رہی ہوں، ہر قسم کا جہاد، قتال کی بات نہیں خالی کر رہی، ٹھیک ہے. وہ تو ایک ٹائپ آف جہاد ہے نا، جہاد کی ساری قسمیں. تو کئی علماء کہتے ہیں نہیں وہ بھی بیچ میں شامل ہے، میں حدیث جبریل کے مد نظر بات کر رہی ہوں، ٹھیک. تو جو بندہ ایمان قبول کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ 5 کام کرتا ہے، ایٹ لیسٹ 5، شہادتین کو قائم رکھنا، دوسرا نماز کا قیام، تیسرا رمضان کے روزوں کی ادائیگی، چوتھا زکوٰۃ کی ادائیگی، 5واں حج. ویسے چوتھا حج ہونے سے فرق نہیں پڑتا، حج چونکہ ہم زندگی میں ایک آدھ بار ہی کر پاتے ہیں تو اس لیے اسے عام طور پر گنتی میں اینڈ میں رکھا جاتا ہے کہ اگر پاسبل ہو تو حج. زکوٰۃ اینولی ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو ایٹ لیسٹ یہ 5 کام کرتا ہے، یعنی جس پر قادر ہے. اگر کسی کا نصاب ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ زکوٰۃ تو نہیں دے گا، وہ تو پھر اپنے اپنے معاملات ہیں نا. لیکن جس پر جب ان میں سے کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے اور وہ اس کو ادا کرتا ہے، پھر وہ کہلاتا ہے مسلم. اور یہ ایمان کا سب سے بنیادی مقام ہے. اگر ہم ایک مومن ہونے کے بعد بھی اسلام کے تقاضے پورے نہیں کرتے تو پھر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ واقعی ہم مسلم ہیں. ہے اس بات کا کوئی ثبوت؟ حدیث بتا سکتے ہیں کوئی اس حوالے سے؟ نماز کے ترک کے بارے میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کا ارتکاب کیا، ہے نا. پھر حج کے بارے میں کیا کہا؟ جو حج جانتے بوجھتے ہوئے حج نہیں کرتا وہ چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جانتے بوجھتے ہوئے ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یعنی یہ فرائض ہے نا. اگر کوئی کسی مسئلے کی بنا پر نہیں رکھ پاتا پھر علیحدہ بات ہے. اچھا ابھی آپ نے یہ بھی حدیث سنی کہ جو رمضان کے باوجود بخشا نہ جائے اس پر لعنت ہے. تو لعنت کیا ہے؟ امت مسلمہ سے علیحدگی. تو یعنی ہر ایک فریضے کے متعلق وہی بات ہے. اچھا پہلا جو اسلام کا حصہ ہے شہادتین، تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا تو مومن ہو سکتا؟ عمر فاروق نے پوچھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے، آپ نے عمر سے پوچھا عمر آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا جی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اپنے علاوہ سب سے زیادہ مجھے آپ سے پیار ہے، یعنی اپنے بعد مجھے سب سے زیادہ آپ سے پیار. سچے لوگ سے سچ بولتے تھے، ہمارے طرح جھوٹے دعوے نہیں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر دس از ناٹ انف، یہ کافی نہیں ہے، آپ کو مجھے سب سے زیادہ محبوب رکھنا ہوگا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا جی آج سے ابھی سے اسی وقت سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. اور اللہ نے کہا نا تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے اپنے نفسوں سے، تمہارے بچوں سے، تمہاری بیویوں سے، تمہارے باغوں سے، تمہاری فصلوں سے، تمہارے مالوں اور کاروباروں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتے. اور یہ بھی کہا کہ کوئی شخص جو ایمان رکھتا ہے اسے اتنا بھی جائز نہیں کہ نبی کے فیصلے کو سننے کے بعد خالی دل میں تنگی محسوس کرے، حرج محسوس کرے. کہا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی وفا، ایسی محبت اور اللہ کے ساتھ توحید، کیونکہ جس نے توحید کو ذرہ برابر بھی ہلایا اس نے شرک کیا، اور شرک ظلم عظیم. تو یہ وہ 5 ایلیمنٹ ہیں جو کسی کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں. کسی بندے کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کی، مومن ہونے نہ ہونے کی گواہی ہم کس بنیاد پر دیں گے؟ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگر وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اللہ اور رسول سے محبت ظاہر کرتا ہے تو ہم گواہی دیں گے کہ وہ مومن ہے. اب اگر اس کے دل میں کچھ اور ہے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمیں دلوں میں جھانکنے کا حکم نہیں دیا گیا. اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم 10,000 دفعہ بھی کہیں نا تو وہ گواہی کی ویلیو کوئی نہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ ہے ایمان اور پھر اسلام. پھر اسلام پر عمل فرائض سے آگے بڑھتا جاتا ہے تو پھر تقویٰ بڑھتا جاتا ہے. وہ پھر خیر دوسرا موضوع. تو ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں، ایمان کے ساتھ، ایمان کے سارے ایلیمنٹس کو پورا کرتے ہوئے. تو ایمان کے ایک تو ارکان ہیں جو آپ نے دیکھے، اور ایک عناصر ہیں جو ابھی آپ نے بتائے. ٹھیک ہے، ارکان تو آپ نے دیکھ لیے نا، 6 ہیں. اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. یہ ہو گئے الحمدللہ. یہ ہیں ارکان. اور ایک ہیں عناصر، ایلیمنٹس، جن سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ زبان سے ماننا، کہنا، بیان کرنا، دل سے یقین رکھنا، تصدیق بالقلب، اور اپنے عمل سے اسے ثابت کرنا، عمل بالجوارح. اگر مجھے یہ یقین ہے کہ نماز کا اتنا اجر ہے تو میں نماز کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ نہیں چھوڑوں گی نا. ہر فائدے کی چیز انسان نہیں چھوڑتا. انسان کے اندر یہ فطرت ہے کہ انسان فائدے کو نہیں چھوڑتا. تھوڑی تکلیفی مول لے کر چلے جاتے ہیں ہم. فرض کریں کہ اگر مجھے کوئی مالی فائدہ ہونا ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ ہونا ہے، تو جس ڈیٹ پر وہ کام مجھے کرانا ہے، اس ڈیٹ پر اگر میری طبیعت بھی خراب ہے تو میں کیا کروں گی؟ دوائی کھا کر چلی جاؤں گی، کوئی بات نہیں. ہاں کوئی روکے بھی تو کہوں گی ہاں طبیعت تو خراب ہے، لیکن اگر آج نہ گئی تو مجھے اتنے لاکھ کا نقصان ہو جائے گا یا اتنے ہزار کا نقصان ہو جائے گا، کہوں گی نا. تو میں آ کر دیکھ لوں گی، کوئی بات نہیں. پھر چاہے 4 دن میں بیڈ پہ پڑی رہوں لیکن میں آؤں گی. فطرت ہے، ہر انسان کی فطرت ہے. ہر انسان کو فائدہ اچھا لگتا ہے، اور فائدے کے حصول کے لیے انسان تکلیف بھی اٹھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے. ہونا بھی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. ہر انسان کو فائدہ دیکھنا چاہیے. تو لیکن فائدہ صرف دنیا کا نہیں نا، آخرت کا بھی دیکھنا چاہیے. اب مجھے جب پتا ہے کہ نماز کا یہ اجر ہے، میں 1 نماز پڑھتی ہوں اور مجھے 50 نمازوں کا ثواب روٹین میں ملتا ہے نا. اب اگر مجھے پتا ہو میں 1 روپیہ دوں 50 ملیں گے تو دوں گی. تو 1 نماز پڑھوں گی 50 نمازیں پلٹ کر ملیں گی ایٹ لیسٹ. اگر تقویٰ کا لیول بہتر ہو گیا تو یہ بڑھ جائے گا، اگر نہیں بڑھا تو 50 تو کہیں نہیں گیا، 50 تو ڈیفینیٹ ہے. اگر ہمیں 1 روپیہ انویسٹمنٹ کے بدلے 50 روپے مل رہے ہوں تو ہم پاؤں پڑھ کے انویسٹمنٹ کروائیں گے. اللہ کے ہاں انویسٹمنٹ کا اصول یہی ہے. اب اس صورتحال میں اگر مجھے اس بات کا یقین ہے، میں دل سے اس بات کو تسلیم کرتی ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں؟ تو میرے یقین کا پتہ کیسے چلے گا؟ نماز کی ادائیگی سے، عمل سے. یا اور کوئی بات ہے، جیسے فرض کریں کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ کھاؤ کوار گندل، یہ جو ایلو ویرا، تو اسکن شائن کرے گی. اف آئی بلیو ان اٹ تو میں کیا کروں گی؟ کھاؤں گی. حالانکہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا لیکن میں کھاؤں گی، کوئی بات نہیں، مجھے فائدہ بڑا ہونے والا ہے نا. تو جس کو جس چیز کی افادیت کا یقین ہوتا ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے، قدرتی بات ہے. اگر مجھے یہ یقین ہے کہ نماز میں یہ فائدہ چھپا ہے اور مجھے مل کر رہے گا تو میں نماز نہیں چھوڑ سکتی. تو ایمان کا اصل ثبوت کیا ہے؟ عمل. اسی لیے اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور پھر اپنے بات کو سچ کر دکھایا. تو اس کی تفسیر یہی آتی ہے، سچ کر دکھایا، مانا اور پھر عمل کیا. اگر ہم عمل نہیں کرتے تو چاہے ہم کتنے لمبے خطبے ارشاد فرما رہے ہوں، ہم نہیں مانتے. کیونکہ ہمارا عمل ہماری بات کی تائید کرتا ہے اور ہمارا عمل ہماری بات کی تردید کرتا ہے. تو یہ تائید عمل سے ہونی چاہیے، عمل بالجوارح ضروری ہے. اب آپ کو سمجھ آئی ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا کیا ہے؟ ایمان کی تکمیل کرتے ہوئے روزہ رکھو. زبان سے کہتے ہو صحیح، دل میں مانتے ہو یا نہیں یہ تو اللہ کے حوالے ہے. اس کی عمل سے تصدیق کرو. کس بات کی؟ رمضان کی توقیر کی.
رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان شہر مواسات ہے، رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کے حصول کا مہینہ ہے، رمضان تقویٰ کے حصول کا مہینہ ہے، رمضان یہ ہے، رمضان وہ ہے، ہر خاص و عام کی زبان پر جملے ہیں۔ آپ کسی مزدور کے پاس بیٹھ کر رمضان کی فضیلت پوچھے، وہ بھی آپ کو 10 باتیں بتا دے گا، سب جانتے ہیں۔ پھر تبدیل کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں تبدیل نہیں ہوتے؟ کیوں رمضان میں ملاوٹیں کرتے ہیں؟ کیوں رمضان میں دھوکہ دہی کرتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ وہی رویہ رکھتے ہیں؟ اور حکومت کی طرف سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رمضان میں دکاندار پرسنلی ریٹ بڑھا دیتے ہیں نا ہر چیز کا، ہر طرف لوٹ مچ جاتی ہے۔ کیوں ہم اتنے گرے ہوئے ہیں؟ صرف ایک ریزن جو آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں، زبان پہ باتیں ہیں بڑی مزیدار اعلیٰ، مگر دل میں یقین نہیں ہے، اسی لیے عمل دکھائی نہیں دے رہا۔ جی، احتساب کی باری تو ابھی آئے گی، ابھی تو ہم ایمان پہ کھڑے ہیں۔ احتساب تو مومن کیا کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ جو نیک ہے، نیکی کو چھوڑ دے تھوڑی دیر، آپ دنیا میں آ جائیں، ایک بندہ جو دیانت دار ہے، آفیسر جو دیانت دار ہے، احتساب پر وہی تیار ہوگا نا۔ جو کرپٹ ہے وہ مانے گا احتساب پر؟ نہ وہ خود کبھی احتساب کے بارے میں سوچے گا، اور اگر دوسرا سجیسٹ کرے کہ حساب کر لیتے، وہ حساب پہ نہیں مانے، رائٹ؟ جس کا کھاتا کلیئر ہے وہی کہے گا لو پڑا دیکھ لو مسئلہ کیا ہے۔ تو احتساب تو تب آتا ہے جب ایمان کا ایک خاص درجہ ہوتا ہے۔ جب ایمان کا درجہ ہی نہیں ہے تو احتساب کہاں سے آئے گا؟ وہ تو اگلی سیڑھی ہے، وہ تو اعلیٰ درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، ایک طرف وہ لوگ ہیں، وہ ہمارے اجداد ہیں جن سے برسر منبر بھی اگر احتساب کا سوال کیا جاتا ہے وہیں کھڑے کھڑے احتساب کا جواب دے دیتے تھے۔ صرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ بات بڑی اٹھائی گئی، بڑا یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں کو بڑا نوازتے تھے، بہت اقربا پروری کرتے تھے، مگر اپنے ذاتی مال سے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، جب انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا دارالخلافہ کا، تو انہوں نے کہا تم لوگوں کو مجھ سے شکایت کیا ہے؟ کہنے لگے تم اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہو، اقربا پروری کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں کرتا ہوں، اپنے مال سے کرتا ہوں، حکومت کے مال سے نہیں کرتا، میں تو خلیفہ بننے سے پہلے بھی کیا کرتا تھا۔ تم لوگ چیک کر لو، احتساب کر لو، مگر کوئی نہیں مانا۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا احتساب کریں گے، حساب کتاب کریں گے تو عثمان سچے نکلیں گے۔ وہ بغاوت نہیں تھی، وہ تو سازش تھی۔ اور آج جب کسی وزیر کو، کسی مشیر کو کہا جاتا ہے احتساب، تو وہ کہتے ہیں ہم سے احتساب، ہم نے احتساب نہیں دینا، ہم قانون سے بالا تر ہیں۔ ان کے جملے ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ ہاں جی، جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ وہ اسی کو جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں۔ تو اس کا حل جو ہے وہ تو سوچ کی، شعور کی بیداری۔ خیر، اسی لیے اسلام جمہوریت پسند مذہب نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو عوام کہے حاکم بن جائے، اسلام کہتا ہے جو متقی ہے تم میں، جو بیسٹ آف آل ہے، اسے حاکم بنا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ ہی دیں جمہوریت دنیا میں کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں افراد گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے، افراد کے معیار کو نہیں دیکھا جاتا، صرف تعداد کاؤنٹ کی جاتی، اور عوام کی رائے عام طور پر بہت سطحی ہوا کرتی ہے۔ خیر، اب بات یہ ہے کہ احتساب جو ہے وہ تو وہ لوگ دیا کرتے ہیں جن کا کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، جنہیں ایٹ لیسٹ یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے گھپلا نہیں کیا، کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہو تو علیحدہ بات ہے، گھپلا نہیں کیا تو وہ تو بعد میں بات آئے گی۔ ابھی تو ہم ایمان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ رمضان میں اگر ہم پوری جو ایک ڈرل ہے وہ نبھا بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگ ڈرل نبھاتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتی ہوں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ نہیں کہ 2-4 رمضان، سارا رمضان بھری ہوتی ہے، یعنی روزہ بھی رکھتے ہیں
قیام اللیل بھی کرتے ہیں, صدقات بھی حسب توفیق کرتے ہیں, افطاریاں بھی کراتے ہیں, مگر فرق نہیں آتا, فائدہ نہیں ہوتا. میڈیسن لے رہے ہیں, فائدہ نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟